جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویر پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 فروری ہے، 1944 ثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ علم ہے، جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ تجزیہ اور تحلیل کے لیے آن لائن موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے، خصوصی طور پر ملت تشیع پاکستان اور اس کی مشکلات، اس کا رائے حل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں دیکھیں گے کہ بعض اور ملتوں نے، ملت ایران نے، ملت عراق نے اسی طرح کی جو پرابلمز کو فیس کیا، تو ان کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نسخہ کیا تھا۔ کیا وہ سیم فارمولا پاکستان میں تشیع استعمال کر سکتی ہے یا نہیں، یا ہمارا کوئی رائے حل ہمارے لیے کچھ اور ہے؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدسہ سے علامہ سید میثم حمدانی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً آپ کو اور سامعین کرام اور ناظرین گرامی ہیں ان کو 20 جماعت ثانی کے حوالے سے ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہدیہ تبریک حاصل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبل جس طرح سے ہمارا موضوع ہے ملت تشیع پاکستان، مشکلات اور اس کا رائے حل، اس کے اوپر آئیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں گے جن ملتوں کے اوپر اس طرح کے مصائب آئے، مشکلات آئیں، پرابلمز آئیں، ان کے پاس کیا نسخے تھے اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ان مشکلات کا مقابلہ بھی کیا صرف، بلکہ اس کے اوپر قابو پا لیا اور ایک ملت بن کر، ایک باقاعدہ شناخت بن کر دنیا کے اندر ابھر رہے ہیں۔ تو اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ امریکی پابندیوں میں جکڑے اسلامی جمہوریہ ایران نے، جس میں تعلیمی پابندیاں ہیں، عسکری پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں، ہر طرح کی پابندیاں ہونے کے باوجود آج زلجنا سیٹلائٹ کیریئر میزائل جو ہے وہ خلا کی طرف روانہ کر دیا کامیابی سے۔ یہاں سے ہم اس کا تھوڑا سا تمہیدی گفتگو کریں گے، تاکہ ایک ملت کس طرح سے ملت بنتی ہے، کس طرح سے جابازی دکھاتی ہے، کس طرح سے اپنے شرف کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوا، جو ایک بہت بڑی خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تملا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے زلجناح کے نام سے ایک سیٹلائٹ کیریئر میزائل ہے یا راکٹ ہے، جس کو آپ کہہ لیں، اس کا تجربہ کیا اور کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے وہ تجربات کرتے رہے ہیں۔ اور میزائل ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس ڈاکٹرائن جو ہے اس کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی بہت اس کی کوشش ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ایران کے اندر جو ہے وہ کمزور کر سکے، اور لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بہرحال یہ جو راکٹ انہوں نے تجربہ کیا، یہ تقریباً 3 سٹیپ راکٹ ہے، کہ جس میں 2 سٹیپ فیول جو ہے وہ اس کا سالڈ فیول ہوتا ہے، اور 3rd سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ لیکوڈ فیول استعمال کرتی ہے اس کی جو موٹر ہے۔ اور خصوصاً جو انجن اس کا استعمال کیا انہوں نے، جو اخبار میں جس طرح آ رہا تھا کہ وہ اس علاقے کے اندر شاید جدید ترین ٹیکنالوجی ہو کہ جو کسی ملک نے یوز کی ہے۔ اور وہی بات جو اس دفعہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایسی صورتحال کے اندر ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، مختلف قسم کے آلات آپ استعمال نہیں کر سکتے، جدید ٹیکنالوجی آپ باہر سے استعمال نہیں کر سکتے، آپ ماہرین کی رائے باہر سے نہیں لے سکتے، لیکن ان ساری پابندیوں کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود، اس قوم نے جو ہے وہ اپنا آپ اس کو کہہ لیں کہ سالڈ ارادے کے ساتھ، اپنے آہنی ارادے کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی اور کامیابیاں حاصل کی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ہے آپ علمی میدان میں بھی اب اس سطح پہ پہنچ گئی کہ جس طرح ان کا پرامن ایٹمی آپ کہہ لیں کہ پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ان کا پرامن میزائل پروگرام ہے وہ بھی اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اب
خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے حد تک جو ہے، اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی حد تک جو ہے وہ ایران اس میں داخل ہو چکا ہے، اور عملاً اب اس کے اندر ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عراق میں جب تشیع کے خلاف دشمن نے جو ہے وہ سازشیں کی ہیں، مورچہ لگایا، اور ابھی بھی لڑائی بہرحال حدود جاری ہے اور مختلف ٹھکانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کل حشد الشعبی نے جو ہے وہ الانبار کے اندر آپریشن کو سٹارٹ کیا، اور خفیہ ٹنلز، داعش کے ٹھکانے، ان کے سرغنے، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ عراق ایک پسماندہ ملک ہے جہاں پر اشروں سے، دہائیوں سے خون بہ رہا ہے۔ صدام جیسے ڈکٹیٹرز جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے وہاں پر بٹھائے، جنہوں نے کئی کئی جنریشنز کا تعلیمی استحصال کیا، معاشی استحصال کیا، اور پنپنے نہیں دیا، اور ان کی کٹ پتلی بنے رہے، اور آخر میں انہی کے ہاتھوں سے ذلت و خواری کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح سے، کس طرح سے اس پسماندہ ملک نے جو کہ جنگزدہ بھی رہا دہائیوں سے، کس طرح سے اتنے بڑے خوخار لشکر، جس کو 90 ممالک کی سپورٹ تھی، اس کو عراق نے جو ہے وہ نابود کر دیا؟ نسخہ کیا تھا؟ جی اسی طرح عراق ایران کے بعد بڑا ملک ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ہم تشیع کے حوالے سے شاید دوسرا بڑا ملک ہو پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً تشیع کے مراکز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، حوزہ علمیہ نجف جو ہے وہ پرانا قدیمی ترین حوزہ ہماری تاریخ تشیع میں۔ اسی طرح خود بغداد کا حوزہ علمیہ جو ہے وہ قدیمی ترین حوزہ ہے، جیسے ہمارا لکھنؤ میں حوزہ علمیہ تھا، قم میں حوزہ علمیہ ہے۔ اسی طرح انہی حوزات علمیہ میں بغداد کا حوزہ علمیہ جو ہے اس کی پرانی تاریخ ہے۔ پھر ائمہ علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، ائمہ علیہ السلام کے وہاں پر مزارات موجود ہیں، وہاں پر بالآخر ایک بڑی آبادی، ایک بڑی قوم ہے عراقی قوم، جو میدان تشیع میں، ہم چونکہ ہمارا موضوع تشیع پاکستان اس حوالے سے دیکھیں تو ایک اہمیت کی حامل۔ لیکن جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ صدام کے دور میں آپ دیکھیں یا ان استکباری طاقتوں کے دور میں دیکھیں، تو جو آپ کہہ لیں کہ پسی ہوئی قوم تھی عراق کی، یا پسماندہ ترین جو لوگ عراق کے اندر تھے، وہ یہی ملت تشیع عراق تھی۔ مجھے خود یاد ہے کہ بالکل ان ایام میں، اوائل میں، بالکل جب یہ جنگ ہوئی اور صدام کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، ابھی وہ زندہ تھا ملعون، کہ جب وہاں پر امریکن فورسز اور دوسری فورسز داخل ہو چکی تھی، تو ہمیں موقع ملا زیارات پر جانے کا۔ اس سے پہلے تو ظاہر حالات اس قسم کے نہیں تھے، البتہ وہاں پر ابھی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی عراق کے اندر، تو بہرحال ایک وہ داستان ہوئی، ایک موقع ملا۔ ایک مجلس حکم ٹائپ کی کابینہ انہوں نے تشکیل دی ہوئی تھی، جی مجلس حکم ابھی وہ بھی کے نام سے۔ ابھی وہ بھی نہیں بنی تھی، ابھی بالکل یعنی کچھ بھی نہیں تھا عراق کے اندر۔ صرف یہ بصرہ کی طرف جو ہے وہ کچھ انگلش فورسز تھیں، اور بصرہ سے آگے جو علاقے ہیں وہاں پر امریکن فورسز تھیں۔ ہم جب انٹرویو ہوئے تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر انہوں نے ویزا یعنی سائن کیا یوں۔ بہرحال وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، خدا نے توفیق دی زیارات پہ جانے کی، تو وہاں پر جو حالت ملت تشیع عراق کی تھی، وہ یعنی اصلا دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ نجف کے اندر ہم جہاں پر رکے، جس گھر کے اندر ہمارے میزبان جو ہے وہ عراقی تھے، یعنی ایز اے ہوٹل وہاں پر ہم نے اس کو یوز کیا، البتہ ہوٹل تو نہیں کہا جا سکتا، گھر تھا وہ۔ لیکن ان کی صورتحال یہ تھی کہ مثلا ان کے گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بالکل بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں تھیں۔ اصلا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی ایک آدھ ممبر شہید نہ کیا گیا ہو، خصوصاً میل ممبر۔ کوئی ایسا گھر وہاں پر نجف میں آپ دیکھ لیں، کربلا میں آپ دیکھ لیں، جتنے یہ شیعہ علاقے ہیں ان کے اندر اور کوئی بنیادی سہولت آپ کو وہاں پر نہیں ملتی تھی۔ آپ جیسی بغداد میں انٹر ہوتے تو بالکل جدید دنیا آپ کے سامنے گویا ایک آ جاتی۔ بہرحال
یہ 180 ڈگری آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ہے ڈفرنس تھا ان اہل سنت علاقوں میں اور اہل تشیع علاقوں میں. یعنی آپ جیسے ہی بغداد آپ نے کراس کیا، آپ سامرا کی طرف آپ گئے، یا استان نینوا جو ہے عراق کا، یا دوسرے آپ ان کی طرف آپ گئے، تو آپ کو بالکل چینج، آپ یوں محسوس کرتے تھے کہ ایک ملک کے اندر دو ملک ہیں گویا. ایک طرف ہے جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، پل نہیں ہے. بہرحال ان تمام مشکلات کے باوجود جو ہے جب فرصت ملی تو یہی ملت تشیع عراق کہ جو اتنی قسم پرسی کی حالت میں تھی اور اتنی پسپا کر دی گئی تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے قیام کیا اور اپنے دشمنوں کے خلاف علماء کے سائے کے نیچے، مرجعیت کے سائے کے نیچے. یعنی جو اہم ترین چیز ہے کہ جب حضرت آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا جہاد کا، اب اگر فتویٰ نہ دیتے حضرت آیت اللہ سیستانی تو پھر بھی ایک ظاہر فرصت نہیں بن سکتی تھی کہ آپ دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ عوام آ سکتی میدان. اور اگر وہ فتویٰ دیتے اور عوام ان کا ساتھ نہ دیتی پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو یہ آغا سیستانی نے فتویٰ دیا اور عوام نے اس پر لبیک کی، اور ان سب چیزوں نے مل کر جس چیز کا رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ کئی لاکھ نوجوان اپنے اس دشمن کے خلاف میدان میں آئے، اور انہوں نے خود اپنی بنیادوں پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کیا، اور آج عزت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے عراق کے اندر جو کچھ صورتحال تھی ملت تشیع کی، اور جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس کے اندر کس کا کردار ہے. معاشی جو تھا، معاشی استحصال ہوا تھا، تعلیمی استحصال ہوا تھا، نیٹ ورکنگ آپس میں تھی نہیں، علاقے ٹوٹے ہوئے تھے. تقریباً کوئی 2004 کی بات ہے، میں نے بھی وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی جب پہلا عاشورہ صدام لین کے بعد ہوا تھا. تو پوری دنیا سے زائرین عراق کی طرف گئے تھے اور سید الشہداء کی زیارت کی تھی. تو اس وقت ایک عجیب سما تھا، جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں، ہر طرف خاک اور دھول مٹی اڑ رہی تھی، قتل و غارت کا بازار گرم تھا. اور اس پہلے عاشورہ پہ بھی 9 دھماکے جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے تھے کربلا کے اندر. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم الشان ملت بن کر جو ہے وہ عراقی قوم اٹھی ہے، جس کا اندر ایک نفسیاتی خوف بٹھا دیا گیا تھا. کوئی 35-40 سال سے ان کی رگوں کے اندر یعنی خوف لے کر پیدا ہو رہے تھے. انہوں نے جو جانبازی دکھائی، تقریباً 1 ملین آدمی جو ہے وہ حشد الشعبی کا رضاکار بنتا ہے اور موصل پہ جا کے جو ہے وہ داعش کے دانت کھٹے کر دیتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی، مطلب کس طرح نیٹ ورکنگ ہوئی. آیت اللہ سیستانی کے فتوے کا آپ نے ذکر کیا، مگر ایک جذبہ، ایک لگن. اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صدام کے جانے کے بعد وہاں شیعہ سنی ہو گئی ہو. نہیں، حشد الشعبی کے اندر اہل سنت بھی ہیں، وہاں کے یزیدی بھی ہیں، وہاں کے کرسچن بھی ہیں، وہاں کے سب ہیں وہاں پر. یہ نہیں کہ صدام کیا ہے تو شیعوں نے ٹیک اوور کر کے سنیوں کے اوپر ظلم کیا، ایسا نہیں ہوا ہے. وہاں پر پھر وہ ایک ملت بن کے سامنے آئے. اس کے اوپر تھوڑا سا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جی اسی طرح حضرت آیت اللہ سیستانی نے بھی جب فتویٰ دیا جہاد کا، خصوصاً داعش کے خلاف اور ان دہشت گرد قوتوں کے خلاف، تو اس وقت اس فتوے سے پہلے اہم ترین مشورہ جو حضرت آیت اللہ سیستانی نے انجام دیا وہ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ تھا. اور جنرل قاسم سلیمانی انتہائی اہم پیغام رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کا لے کر ان کے پاس گئے، اور ان تمام گفتگو کے بعد تھا کہ وہ فتویٰ جو ہے وہ سامنے آیا. ہم ایک جگہ پہ موجود تھے ایک پروگرام میں، تو ایک دانشمند تھے، اس نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر کئی دفعہ کربلا پر حملہ ہوا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ داعش اس طرح جو ہے وہ ان نعروں کے ساتھ سامنے. یہ تکفیری سوچ تاریخ کے اندر موجود رہی ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار کو کس طرح شہید کیا گیا، اس کے اوپر حل چلائے گئے، وہاں پر پانی چھوڑا گیا. یہیں پر سامرا کے اندر آپ دیکھیں کہ امامین عسکریین علیہ السلام کے مزار کے اوپر کس طرح انہوں نے دہشت گردی کی، اس کے مینار کو، اس کی گنبد کو جو ہے وہ شہید کیا. باقی جگہوں پر حضرت محمد کا مزار ہے، وہاں پر اس پہ کس طرح انہوں نے بھارت
جو یہ سارا ہمارے سامنے ہے، لیکن تاریخ کے بلد اندر میں بھی فقہ میں بلد کے جس اندر جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ میں بھی فقہاء موجود تھے، تاریخ میں بھی یہی ملت تشیع موجود تھی، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہم گزشتہ تاریخ میں تو اس داعش کے مقابلے اور ان کی تکفیری قوتوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے، لیکن آج ہم کھڑے ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنے وہ کیا وجہ دیگر اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کو شکست دی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں حاکمیت اسلام جو ہے وہ اس طرح قائم نہیں تھی کہ جس طرح اب حاکمیت اسلام قائم ہے۔ بالآخر ہمارا ایک نظام، اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہے، اور اس نظام کی برکت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آج دشمن چاہے کہ وہ اس طرح ملت تشیع کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ اب گزشتہ والا دور نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور آ کر اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ تو مین فرق جو تھا تاریخ میں اور آج کے دور میں وہ یہ تھا کہ گزشتہ تاریخ میں بھی مراجع موجود تھے، بزرگ علماء موجود تھے، ایسے ایسے علماء تھے کہ جن کے فتوے پہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہتیں ہل جاتی تھیں، جیسے آیت اللہ شیرازی کا فتویٰ تمباکو کے بارے میں مشہور ہے، یا اور مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن انہی ادوار کے اندر ان تکفیری قوتوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی، روک تھام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان ادوار میں حاکمیت اسلام قائم نہیں تھی، اور آج کے دور میں حاکمیت اسلام قائم ہے، اور اس حاکمیت کی برکت سے، اس نظام کی اس سسٹم کی برکت سے آج جو ہے ملت تشیع عراق نے اپنے دشمن کو شکست فاش دی، اور اب الحمدللہ یہی قوم کے آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں تعلیمی صورتحال کتنی خراب تھی، ان کی کلچرل صورتحال کتنی خراب، اقتصادی معیشتی صورتحال، اب الحمدللہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، صرف چند سالوں کے اندر، بہت بہتر، صرف چند سالوں کے اندر بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر کوئی انصاف سے جائے وہاں پر دیکھے تو وہ قطعاً اس چیز کی گواہی دے گا کہ بہت فرق ہے، اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو صدام کے دور مگر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دگنی جو ہے وہ ترقی کی ہے، جتنا ٹائم لگا اس میں صدام کے بعد داعش کا حملہ، اس کے بعد خائن وزراء، یعنی اس کے اندر جو حکومتیں آئیں وہ چور، اس میں ان تمام ادوار کو دیکھتے ہوئے اس دوران اس پیریڈ میں بھی جو انہوں نے ترقی کی ہے، صفائی کا نظام ان میں وہاں پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، جو میں نے نوٹ کی، جو کہ ایک جنگ زدہ رہا ہو، جہاں بغداد میں روز 100 لاشیں اٹھتی رہی ہوں۔ آپ بغداد میں ٹریول کریں، آپ کو فیل ہوگا کہ پاکستان میں، مطلب اگر میں کراچی کی مثال پیش کروں جو کہ بزنس ہب ہے، جو 70% پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اس میں اور بغداد کی صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بغداد بہت زیادہ صاف ہے، تو بلدیہ وہاں زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ قوم مستقل اسٹرگل کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ تو تھوڑا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ نسخے تو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے، کس حمیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور کس غیرت کے ساتھ جو ہے وہ ملت ایران نے، اور اس کے بعد ملت ایران کو دیکھتے ہوئے ملت عراق نے، ملت لبنان نے، ملت شام نے، اور اب انصار اللہ جو ہے وہ یمن نے جو ہے وہ اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اور دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تشیع کا جو ہے وہ اس کی مشکلات کیا ہیں، کیا پوائنٹس ذکر کرنا چاہیں گے آج؟ جی بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم موضوع ہے، خصوصاً ہمارے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں اگر اس کو چونکہ زیادہ وقت نہ لے، میں اگر مختصر انداز میں بیان کر رہا چاہوں تو ہمیں دیکھیں کہ پاکستان میں ملت تشیع کے حوالے سے اگر ہم مشکلات کو دیکھیں، ابھی چونکہ مشکلات کی ہم بات کریں تو لہٰذا ہم اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں، نہیں تو اگر ہم بات کریں کہ فرصت بقول ہمارے، یا آپ کہہ لیں اپرچونیٹیز، تو اس کی الگ ایک فہرست ہے، اس پہ الگ بات کی جا سکتی۔ لیکن فی الحال اگر ہم مشکلات کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں میرے خیال کے اندر ملت تشیع پاکستان کی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ کئی میدانوں کے اندر ہے، مثلا ایجوکیشنل مسائل ہیں، ہم اگر اس پہ بات کریں تو اچھی خاصی بات ہو سکتی ہے، معیشتی مسائل ہیں، آپ اس کو
کہہ لیں، یعنی ویلفیئر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اچھے خاصے قائم بات ہو سکتا ہے۔ ہمارا تبلیغی سٹرکچر نہیں ہے کوئی ملت تشیع کے، اگر قومی حوالے سے دیکھا جائے، ملت تشیع کے حوالے سے تو کوئی تبلیغی باقاعدہ سٹرکچر نہیں ہے، جبکہ مقابلے میں آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی جو ہے وہ تحریکیں اور گروہ موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بنیادی کام نہیں ہوئے، کلچرل کے حوالے سے کام نہیں ہوا، ثقافت کے حوالے سے کام نہیں ہوا، فرہنگ کے حوالے سے۔ خوب، اب یہ ساری چیزیں تو ایک لسٹ ہے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اصلی تین ہمارا مسئلہ ہے وہ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو آپ دیکھیں کہ ہر روز جو ہماری ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں، ہمارے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ شہداء ہیں، ہماری مختلف علاقوں کے اندر موجود قبائل، کمیونٹیز مختلف جو ہے وہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ انڈر پریشر ہیں، چاہے وہ پارا چنار آپ دیکھ لیں، گلگت بلتستان آپ دیکھ لیں، کوئٹہ آپ دیکھ لیں، کراچی کے اندر تک کراچی سٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جہاں پر ہمارے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ مختلف علاقے ایسے کہ جو ملت تشیع کی پاکٹ سمجھی جاتی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ دیکھیں کہ کیا خون کی ہولی کھیلی گئی ملت تشیع پاکستان کے ساتھ، خون کی ہولی کھیلی گئی واقعاً۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا تو اس علاقے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جس گھر میں کسی ایک شہید کی جو ہے وہ وہی عراق والی صورتحال جس کی ہم بات کر رہے ہیں، زیدی سادات ہیں وہاں پر، پورا محلہ ان کا تقریباً پورے محلے کے جو ہے وہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کے اندر شہید نہ ہو۔ خوب، اب یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں، ظاہر ہے یہ مسائل کی لسٹ ہے، لیکن ان کا حل کیا ہے اس کی طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ جو بہت اہم ہے ان کو بھی ڈسکس کریں گے، ابھی حل کے اوپر بھی اس پر دیکھیں گے۔ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس طرح سے آپ نے کہا نا، ہمارا ایک تبلیغی نظام، پورا ایک نیٹ ورک پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ ایک قومی ایک ہمارا تبلیغی سسٹم ہونا چاہیے، ہمارا ایک معاشی ہب ہونا چاہیے۔ معاشی ہب ہمارے پاس نہیں ہے، مختلف ادارے ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، اپنے اپنے لیول پہ جو ہے وہ مختلف پاکٹس کے اندر کام کر رہی ہیں، مگر کوئی ہمارا ایک پورا سینٹرل ایک معاشی ہب نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں سے ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کو جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو پہلا استحصال جو اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ذہنی طور پر اس کو اذیت دی جاتی ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ جب آنکھ کھول کے تاریخ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو تشیع کے قاتلین ہیں۔ یعنی حجاج بن یوسف جیسا یزید ثانی جس کو کہا گیا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی ایماندار، بہت ہی شریف، بہت رحم دل، مسکین، سخی دل بادشاہ تھا۔ اب آپ بتائیں یہ جملے کہاں، اور حجاج بن یوسف کا کردار اس طرح سے، اور بہت سارے نام ہیں، میں نام لوں گا تو دل آزاری ہوگی، اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں کہ وہ ایسے لوگ جو کہ مسخ شدہ لوگ ہیں، جو جن کی زندگیاں نحوست بھری ہیں، ان کو جو ہے وہ وہاں پر ہیرو بنا کے آپ کے بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا اپنا ایک تعلیمی نظام ہو تو ہم صحیح تاریخ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے جس نے چن کے اہل تشیع کو قتل کیا فلسطین کے علاقوں میں، شام کے علاقوں میں مختلف، تو وہ کتنے بڑے ہیرو کے طور پر ہماری تاریخ میں جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اصل بات وہی کہ بالآخر ہمارا اپنا کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں، آزادی ہے نا، ہمیں ملک نے آزادی دی ہے، قانون نے آزادی دی ہے۔ آزادی یعنی آپ اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، آپ جس طرح آپ کی دینی تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ تو اگر آپ کو اپنی دینی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس کے مطابق کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اس کا سب سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ قبل اس کے کہ ہم اس کے نتیجے کی جانب جو ہے وہ توجہ اختیار کریں
کہ پاکستان میں تشیع کے لیے لبنان کا یا عراق کا نسخہ بعض لوگ تجویز کرتے ہیں کہ جی جس طرح لبنان میں شیعہ کھڑے ہو گئے اس طرح کھڑے ہو جائیں، بعض کہتے ہیں کہ عراق کی طرف پہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ لبنان کا اپنا ایک ماحول ہے، ان کا اپنا ایک فرق ہے، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک جغرافیہ ہے، اسی طرح عراق کا بھی ہے اور پاکستان کے اس سے بالکل مختلف ہے۔ بر صغیر کے لوگ مختلف ہیں، یہاں کا جغرافیہ مختلف ہے، یہاں کی ثقافت مختلف ہے، یہاں کی سوچ اور فکر، یہاں کی باڈی لینگویج الگ ہے۔ تو ہمارے لیے نسخہ کیا ہوگا؟ جو لوگ بار بار لبنان اور عراق کے نسخے کو پاکستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ اپلیکیبل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں صاحب، میں بالکل اگر اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بیان کروں تو ہمارے پاکستان کے لیے نہ کوئی ایران کا نسخہ بے معنی کہ جو ایران میں کیپیبل ہو، جو لاگو ہو، نہ لبنانی نسخہ، نہ عراقی نسخہ، نہ افغانستانی نسخہ، کوئی نسخہ باہر کا ہمارے لیے جو ہے وہ قابل عمل اور قابل سود نہیں ہے، قابل استفادہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اجمالی بات ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم چونکہ بھی شارٹ ٹائم میں بات کرتے ہیں نا، تو انسان اجمالی ایک بات کرتا ہے، اگر پھر کبھی ضرورت ہوئی تو اس کو کھول کے بھی بیان کریں گے۔ ہاں البتہ یوں بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 100% ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنتا، نہیں، دنیا کے اندر ظاہر ہے جس بھی ملک میں خطے میں کوئی انسان آباد ہے تو اس کی بعنوان انسانی معاشرہ کہیں نہ کہیں ان کی مشابہت بھی بن جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل 100% حالات ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، لیکن عمدہ طور پر یعنی جو اغلب مثال ہوتی ہے وہ ہمارے لیے وہ نسخے کیپیبل نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی انسانوں نے اپنے دشمن کے مقابلے میں مقاومت کی ہے، مزاحمت کی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، وہ یہ اشتراک ہے ان تمام معاشروں کے اندر۔ وہ جو بھی کھڑا ہوگا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کو عزت ملے گی، اس کو جو ہے وہ اپنی حفاظت ملے گی۔ دیکھیں ہم مشہور ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد آتے ہیں وہ آپ کو 200 لوگ، 500 لوگ، 1000، 2000 لوگ شہید کرتے ہیں، تو اگر ان کے مقابلے میں قیام کیا جائے تو اس سے کم شہداء دینے پڑیں گے، لیکن اس سے زیادہ حفاظت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے میرے خیال میں تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم جی چونکہ لبنان کے اندر یوں ہے تو ہم بھی یہاں پر یوں کر لیتے ہیں، چونکہ عراق کے اندر یوں ہے تو ہم حتیٰ ان ممالک کے اندر بھی مثلا جو ٹیکنیکس لبنان کے اندر قابل استعمال ہیں وہ عراق کے اندر نہیں ہے، اور جو عراق کے اندر ہے وہ ایران کے اندر نہیں ہے، اور جو ایران کے اندر کی صورتحال اور اس کے مطابق پروگرامنگ ہے اور برنامہ ریزی آپ اس کو کہہ لیں یا اس کے مطابق ان کا جو نسخہ ہے وہ ان دو ممالک میں نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کی شرائط مختلف ہیں، ہر ایک کے جو وہ زمینی حقیقت ہے وہ مختلف ہے۔ جب گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر پلاننگ بھی مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں ہمیں بجائے یہ کہ ہم وہاں کے نسخوں کو تجربہ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں خود اپنے نسخے پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو اپنا نسخہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمیں خود قومی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ دیکھیں قومی طور پر مضبوط ہوئے بغیر ہم اپنے مسائل کو رائے حل کیا ہے؟ جی رائے حل یہی ہے کہ جس طرف میں اشارہ کروں کہ ہمیں قومی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو اس ضعف سے، اس کمزوری سے نکلنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا دفاع خود کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ دفاع خود کرو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کل آپ سڑکوں پر آ جائیں اور ہم اسلحہ لے کر کوئی ٹینک اور توپیں اور وہ لے کے آ جائیں، نہیں، دفاع خود کرو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دفاع کے قابل بنیں۔ آپ دیکھیں وہ جتنے فیکٹرز ہیں کہ جو قومی دفاع کے لیے ضروری ہیں، جو قوم کو مضبوط کرنے کی ضروری ہیں، ان فیکٹرز کو ایز اے قوم اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی جتنی ان مشکلات کی طرف بات کر رہے تھے، تعلیمی میدان ہو، معیشتی میدان ہو، ویلفیئر کا مسئلہ ہو،
جب ہمارے نوجوان بیکار ہوں گے، یعنی ان کے لیے بے روزگار ہوں گے، تو یہ قوم مضبوط قوم نہیں ہو سکتی۔ جب ہماری جو آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہوگا، تو ایسی قوم مضبوط نہیں ہو سکتی۔ نہیں جب ہو ہماری سکتی۔ قوم کے پاس اپنا کوئی تبلیغی نظام، تعلیمی نظام نہیں ہوگا، جب ہمارے بچے جو ہے وہ اپنی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوں گے، جب ہمارے بچوں کے پاس اصل وہ بصیرت جو دین نے چاہا ہے ان سے، روزمرہ کے مسائل کی تحلیل، اگر وہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکیں گے، تو یہ قوم مضبوط قوم نہیں ہوگی۔ جب یہ مضبوط قوم نہیں ہوگی تو یہ ہمیشہ دشمن کے ہاتھوں جو ہے وہ نقصان اٹھاتی رہے گی۔ ہاں، ایک اور چیز جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں کچھ یہ آ جاتا ہے کہ ہم، جیسے ابھی آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اگر کوئی کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، کام کرنی چاہیے اس کو، اس کے کام کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں قومی مسائل کی، قومی مشکلات کی، قومی اور ان مشکلات۔ کو قومی سطح پر حل کرنے کی، کہ جب تک ان کو آپ قومی سطح پر حل نہیں کریں گے یہ مشکلات باقی رہیں گی اور قوم اسی طرح کمزور رہے گی اور دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ اسی طرح نقصان اٹھاتی رہے گی۔ نہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یقیناً پاکستان کے اندر سیاسی بیداری بہت زیادہ ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ پاکستان میں تشیع کے اپنے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں موجود ہیں۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں کہ لوگ کہیں کہ جی ایک جماعت ہونی چاہیے، نہیں، جتنی بیداری زیادہ ہوگی اتنی زیادہ سوچیں ہوں گی، اتنی زیادہ برانچیں ہوں گی، گو کے راستے مختلف ہو جائیں گے، منزل ہماری پھر بھی ایک رہے گی۔ منزل ہماری سید الشہداء ہے، ہماری منزل تشیع کا قیام ہے، ہماری منزل قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کی سنت کی بالادستی ہے، اور اس عظیم جھنڈے کو جس کا وعدہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر لہرا دیا جائے گا، اس کی زمینہ سازی ہماری بنیادی منزل ہے۔ تو ٹھیک ہے، مختلف راستے ہیں، اپنی انسان کی سوچ ہے، تو سیاسی بصیرت کی کمی پاکستان میں نہیں، مگر ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کو کس طرح سے مجتمع کیا جائے؟ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، ایک گرینڈ شیعہ الائنس بیٹھ جاتا ہے، ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، فوٹو سیشن ہو جاتے ہیں کہ سارے لیڈرز ایک جگہ بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر ہم متفرق ہو جاتے ہیں۔ کیا ایک ایسی باڈی ہو جہاں پر مستقل، جو ہماری ایک فیوچر پلاننگ ہے پاکستان کے اندر، ایک ہمارا تھنک ٹینک ہو جس کے اوپر کام کرتا رہے؟ ٹھیک ہے، مختلف پارٹیز ہوں، آپ اپنے کام کریں مختلف راستوں سے، مگر ایک باڈی ہماری ایک ایسی ہونی چاہیے جہاں پر مستقل ہم سر جوڑ کے بیٹھے۔ اس پہ کام نہیں ہوا آج تک۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیں، ہم پارٹیز کے مخالف نہیں ہیں، ہم جماعتوں کے مخالف نہیں ہیں، وہ اپنا کام خود کریں، لیکن میں ہاں، جس چیز کا قائل ہوں وہ یہ ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کو یا کسی جماعت کو قوم کا درجہ نہیں دے سکتے۔ نہ یہ جی کہ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ درجہ نہ دیں ہم کسی جماعت کو، نہیں، عملاً ہم کسی بھی آپ جب بھی ایک پارٹی کو قوم کا درجہ دیں گے تو دوسری پارٹی کو کیا آپ قوم سے خارج کر دیں گے؟ قوم سے تو باہر نہیں کر بالکل نہیں۔ سکتے اس کو۔ تو ظاہر ہے وہ آٹومیٹکلی ہمیں توقع پارٹیز کے ساتھ ان جماعتوں سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان سے توقع لگا کے بیٹھیں کہ یہ قومی امور کو انجام دیں۔ دیکھیں، میں یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ الٹیمیٹ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگرچہ وہ اپنا کام کریں، وہ ان کو کرنا چاہیے اور آسان طریقے سے کریں، وہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن قومی امور کے لیے ہمیں کچھ اور جو ہے وہ سوچنا ہوگا۔ ہم جب بھی کسی مثلا پارٹی کی بات کریں گے یا کسی جماعت کی بات کریں گے تو پھر اس جماعت کا مفاد آئے گا، اس پارٹی کا مفاد آئے گا، اس بہرحال تو وہاں اس کی پر اس کی سیاسی جو سیاسی نقصان اس کی جو سیاسی وابستگی بھی ہاں آئے گی، حکومتوں کے ساتھ اس کی سیاسی سیاسی وابستگی وابستگیاں آئے بھی گی، آئیں گی۔ حکومتوں کے ساتھ آئے گی، ان کے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ وعدے وعید ہیں جو انہوں نے دیے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے سیٹنگز کی ہوئی ہیں اپنی حساب کے ساتھ، تو وہ سارا کچھ آڑے آئے گا اس نا۔ پر وہ لچک تو کا وہ سارا آڑے آئے مظاہرہ گا کریں تو گے۔ وہاں پر وہ اپنی پارٹی کا مفاد دیکھے گا کہ میری پارٹی کا مفاد یا میرا بقا کیا ہے۔ وہاں پر جب اس کو اگر وہ نہیں دیکھا تو پارٹی جائے گی نا ہاتھ سے۔
اب اس کو بچانے کے ایگزیکٹلی لیے ظاہر قومی مفاد وہاں پر جو ہے وہ قربان ہو جائے گا. تو ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے ایسی کہ ہم کچھ مسائل جو ہیں جو قومی لیول کے مسائل ہیں میرا خیال ہے ان کو سوچنے کے لیے کچھ اور انداز سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک طریقہ تو جو خود قرآن نے جس کا حکم دیا وشورا بینہم کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورت کے ساتھ ایک شورا یعنی آپ ایک جو ہے کہہ لیں اچھا کہ اس کا عملی مظاہرہ آپس میں دیکھتے ہیں ہم کاؤنسلنگ کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم اس اور کا ایک عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں آگا، اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں مگر رینڈملی دیکھتے ہیں. پھر بڑا ثانیہ ہو گیا، سب بیٹھ گئے، کوئی ہاں اختلاف ہاں نہیں. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ابھی مچھ میں والا میں واقعہ یہی ہوا، آپ سب بیٹھ گئے. جی اسی طرح یعنی آپ کہہ لیں ایشو بیسس اس ایشو بیس ایشو سے بیسس نکل کے آپ کو پرماننٹ بیسس کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ایشو بیسس سے نکلیں. ایگزیکٹلی ایشوز جب آتے ہیں خوب ایشو کے اوپر ایک رد عمل دے دینا ٹھیک ہے. وہ ایک وقت آپ کہہ لیں کہ آپ نے جو ہے ایک بحران آیا اس کرائسس کی مینجمنٹ کر لی خوب کرائسس ختم ہو گیا خوب الحمدللہ اچھا ہو گیا. لیکن آئندہ کیا اس قوم کے لیے آئندہ کیا ہوگا اس قوم کے آئندہ کی معیشت کا کیا ہوگا اس قوم کے آئندہ کی تعلیم کا کیا ہوگا اس قوم کے آئندہ کی تبلیغ کا کیا ہوگا. خوب یہاں پر ذمہ داری یہ بنتی ہے. دیکھیں جو کچھ انجام دے سکتا ہے بعنوان ایک عضو قوم. مثلا میں طالب علم ہوں. میں اپنی طالب علمانہ جو ذمہ داریاں میری بنتی ہیں تبلیغ کے حوالے سے بن گئی تعلیم کے حوالے سے بن گئی تدریس کے حوالے سے بن گئی قوم کے لیے وقت دینے کے حوالے سے بن گئی قوم کے لیے بات کرنے کے حوالے سے بن گئی. مجھے یعنی خدا کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے. اسی طرح ہماری قوم کے اندر جو اہل ثروت ہیں جن کے پاس مال ہے جن کے پاس خدا نے جن کو قدرت دی ہے توانائی دی ہے مادی اعتبار سے اور یہ ذمہ داری ہے ان کی. یہ کوئی ان کے ساتھ ریکویسٹ نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال سے ان قومی امور کے لیے خرچ کریں تاکہ کل خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر جو ہے وہاں پر حاضر ہوں اور اپنا جواب رکھتے ہوں. کیونکہ ظاہر پوچھا جائے گا جس طرح مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کیا کیا ٹھیک ہے اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اچھا اندر یہاں پر کلیئر تھوڑی سی بات نعمت کر لیں، عطا کی تو کلیئر تھوڑی اس سی بات کر نعمت لیں. کا کیا جی جی کیا کلیئر بات کریں کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو طاقتور ادارے ہیں جو قدرت کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں وہ کام نہیں کرنے دیتے کھل کے کہ اگر تشیع جمع ہونا چاہے گا تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ٹکڑوں میں بیٹھے رہیں کرتے رہیں مجالسیں کریں ماتم کریں فل فلاحی کام کریں جلسے کریں جلوس کریں سب کریں مگر الگ الگ پلیٹ فارم سے کریں بحیثیت قوم بن کے سامنے نہ آئیں. ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ آپ خود فیلڈ کے آدمی ہیں اور سیاسی تنظیم سے بھی وابستہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جمع ہونے میں کیا ہمارے ادارے حائل ہوتے ہیں یا ہماری اپنی ہی جو ہے وہ کمزوریاں ہیں؟ دیکھیں تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی. ظاہر نہیں ہو سکتی نہیں ہے آگا ہو سکتی نہیں ہے کیا آن گراؤنڈ کیا ہے آن گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے اگر میں ہیں کی بات کروں گا تو پھر آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں. نہیں میں سیاسی بیان نہیں دوں گا. اس کی وجہ ہاں یہ ہے کہ دیکھیں اگر جب ہم بات کریں گے فلاں ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کسی کی طرف انگشت اتہام اٹھانی پڑے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ جذب ٹھیس پہنچے گی لوگوں کے جذبات کو. میں لہٰذا کلی بات اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مطلب پہنچ جائے گا کہ دیکھیں جہاں پہ بھی انسان جو فعالیت کرتا ہے تو وہاں کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ادارے ہیں یا جو بھی انہوں نے اپنے مطابق ظاہر منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. ان کو مد مقابل اگر کمزور ہوگا تو آسانی ہے ہر ایک کے لیے آسانی ہے کہ مد مقابل کمزور ہو مد مقابل بٹا ہوا ہو مد مقابل جو ہے وہ تقسیم ہو تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے مسائل کو جو ہے وہ اپنا آگے کام بڑھا کریں. سکیں. اب یہاں صحیح پر ہے. ایک یہ مسئلہ ہے لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی آپ کہہ لیں کہ کم بصیرتی یا ہمارے رویے ہماری جو ہے ذاتی آپ کہہ لیں کہ پسند ناپسند ہماری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ذاتی مزاج
شخصی مزاج جو ہیں یہ بھی آڑے ہیں. دیکھیں ان کو بھی ہم منفی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے دشمن بھی اپنا کام کرتا ہے، لیکن میری ذاتی مشکلات اور ذاتی خامیاں بھی وہ بھی آڑے ہیں، ماننے ہیں ان مسائل کو. ان سب چیزوں کو ہمیں پس سے پش ڈالتے ہوئے، یعنی ہمارے خود ہر تو فرد اس کو کو یوں انیشیٹ کون سوچنا، کرے گا؟ اس کو ہر فرد انیشیٹ کو کون کرے یوں گا؟ سوچنا پڑے گا. ہر فرد کو یوں نہیں نہیں، سوچنا پڑے یہ گا. تو سب کی خواہش ہے آغا، یہ میری بھی خواہش ہے، یہ آپ کی بھی خواہش ہے، یہ ملت تشیع کے ہر فرد کی خواہش ہے کہ ہم سب ایک ہیں، جس میں واحد کی طرح ہے. ہماری تینت ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہماری فکر ایک ہے. ہم نے ایک قوم ہے، ہماری منزل ہے کہ مشکلات ایک ہے، ہم نے ایک جگہ ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے. تھوڑا بہت 19-20 کا تو فرق رہتا ہی ہے، دو بھائی بھی ایک جیسی سوچ کے نہیں ہوتے، تھوڑا سا رہتا ہے معاملہ. مگر اس کو انیشیٹ کون کرے گا؟ کوئی تو انیشیٹو لے اس کے اندر کہ آگے بڑھے، آئے اپنے بازو پھیلائے کہ میں گلے لگانے کو تیار ہوں، آگے بڑھو. اور ہم یہ ایک فورم کا قیام کر رہے ہیں جس میں سب بیٹھیں گے. انیشیٹ تو کرے کوئی. اس کو انیشیٹ کرے گا قوم، انیشیٹ کرے گی، قوم کو انیشیٹ کرنا چاہیے. وائلہ نہیں، پلیٹ اگر فارم نہیں چاہیے کریں نا، گی تو نہیں کریں گے تو پلیٹ اسی فارم طرح چاہیے. اسی حالت میں باقی رہیں گے. دیکھیں نہیں، یہ کسی بارش سیاسی کا تنظیم پہلا کے خطرہ، کسی بارش کا کسی پہلا سیاسی خطرہ تنظیم کوئی کے، بھی بن سکتا. وہ صحیح ہے، کسی سیاسی تنظیم کے کسی بڑے لیڈر کی جانب سے، کسی بڑی شخصیت، کسی بڑے سرکردہ شیعہ لیڈر کی جانب سے اعلان ہو تاکہ لوگ جمع ہو. ایک عام آدمی کی خواہش ہے، مگر ایک عام آدمی کے وسائل نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی فورم کو رجسٹریٹ کرائے، کسی جگہ پر سارے علماء کو بٹھا دے. یہ ایک بڑی شخصیت کا کام ہے جس کا لحاظ سب کرتے ہوں. تو ایسی ایک شخصیت پاکستان کے اندر ایسی متعدد شخصیات ہیں، وہاں سے ایک انیشیٹو ہونا چاہیے کہ ایک ایسا فورم بنا دیا جائے تو جو مستقل پاکستان کے. اب دیکھیں نا، زینبیون کا معاملہ ہے، میرے پاس صرف 3 سے 4 منٹ رہ گا، اس مجھے ختم بھی کرنا ہے. پہلے سپاہی محمد کا جن استعمال ہوتا تھا، جس کو پکڑنا ہے جھوٹی FIR کاٹنی سپاہی محمد کا ہے. اب وہ ہوتے ہوتے پرانا ہو گیا، اب زینبیون آ گئی. اب ہر کسی کے اوپر جس کو دیکھو وہ ہے نا، وہ ایجنسیاں اغوا کر لیتی ہیں. زینبیون کے لیے کام کیا. ہمارا ایک اپنا تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ہماری اپنی ایک گرینڈ ایک پورا الائنس ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی طاقت کا، حکمت کا، تمام چیزوں کا مظاہرہ کریں. ہم کیوں بیٹھے ہوئے آخر ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے پاکستان میں؟ اسی 2 طرح منٹ ہے میرے پاس. پاکستان کی قوم علماء کا احترام کرتی ہے، پاکستان کی قوم اپنے بزرگان کا احترام کرتی ہے. میرا خیال ہے اس کو ہمیں ان پارٹیوں سے نکال کر ان کو آپ کہہ لیں کہ پس پشت رکھ کر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور واقعاً آپ جس کی طرف اشارہ کریں، اسی طرح کے کچھ افراد کو اب اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ میری جی ہاں، طرح معمم و عالم دین ہو، علماء میں سے ہوں، چاہے وہ اہل درد ہوں، چاہے وہ یہ کوئی ذمہ داری کسی ایک خاص طبقے یا اس کی نہیں ہے. جو بھی آگے بڑھے گا، جو بھی قدم اٹھائے گا، اگر خلوص کے ساتھ اور خدا کی خاطر ہوگا تو اس کو انشاءاللہ ریسپانس بھی اچھا ملے گا، اور خدا کے بارگاہ میں بھی وہ جو ہے انشاءاللہ اس کی سرخرو ہوگا. اور ضرورت ہے اس چیز کی. میں نے اسی لیے تاکید کی کہ دیکھیں قومی مسائل ہیں، اس کو قوم ہی حل کر سکتی ہے، دیکھیں قومی دیکھیں جذبے کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. شہید عارف نے قیام کیا، ان کو قتل کر دیا. سید ضیاء الدین نے قیام کیا، ان کو قتل کر دیا. دونوں ہماری بزرگ شخصیات کو شہید کر دیا گیا. مطلب کیا ہوگا؟ ایک آدھ کو اور بزدلانہ حملہ کریں گے، مگر ایک فورم تشکیل ہو جائے گا، وہ سلسلہ رکے گا نہیں. شہید عارف کے شہید ہونے سے کیا پاکستان کے اندر انقلابی فکر رک گئی؟ کیا انفجار نور کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا، بڑھ گیا مزید. کیا گلگت بلتستان کے اندر سید ضیاء کی شہادت سے کیا انقلابی فکر مان پڑ گئی؟ نہیں. تو کوئی ایک آدمی انیشیٹ لے، اگر شہید بھی کر دیتے ہیں آپ یقین کریں وہ پلیٹ فارم چلتا رہے گا. میں اس طرف چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ گفتگو فرما دیں. ہاں بالکل اسی طرح ہے. اور شہادت تو آپ کو معلوم ہے کہ خصوصاً ہمارے مکتب کے اندر ہمارے تو ائمہ ہی سب جو ہے وہ شہید ہیں، یا مسموم ہیں، یا جو ہے بالسیف شہید ہیں. ہمارے لیے تو شہادت جو ہے وہ طور امتیاز ہے، اور ہمارے جو ہے ہدف اور مقصد جو ہے وہ شہادت ہونی چاہیے اور ہے. اور ہم تو جو ہے وہ شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور نہ کسی کو جو ہے اس سے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ وہ جیسے شہید ہوگا تو وہ انشاءاللہ بارگاہ امیر المومنین میں ہے، وہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے
شہادت تو خود جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب اس کی طرف انیشیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ہے کہ اس کا انیشیٹ ایک منٹ رہ یہی گیا ہو صرف، سکتا ہے جی ہاں، کہ یہی ہو سکتا ہے کہ قوم جو ہے وہ قوم سوچے، اور کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ اب انسان اس طرح بیان کرے اس کو کہ جو ہے وہ نہ ہو کہ کوئی ایسی لوگوں کو بالآخر نکلنا چاہیے، کچھ ایسے خواص کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ وہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی منصوبہ بندی جی کریں، ہاں، پارٹیوں کے اور مفاد کو پیچھے اس لے میں جائیں اور قومی ہاں مفاد کو رکھیں ہاں سامنے۔ پارٹیوں کو اور جماعتیں، مدارس، شخصیات، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس قومی مسائل کے حل کے لیے جو ہے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، قومی بالکل ٹھیک، تعلیم و تربیت کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، قومی تبلیغ کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اور اس کے ٹھیک لیے ہے، جو آقا ہمارا ہمارے ٹائم ہو گیا۔ اپنے اہل ثروت اور جن کے پاس خدا نے مال دیا وہ اپنا مال لگائیں، ہمیں اس کے اندر بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھ کر کاش سے بالکل ٹھیک، گدائی اس کی طرف لے جائیں اور کہیں کہ آؤ ہمیں مدد کرو، نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کریں، جیسی کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس بالکل کام ٹھیک میں ہے۔ برکت عطا۔ بہت شکر گزار ہیں آغا سید میثم حمدانی صاحب، آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو ملت تشیع کے مسائل ہے، دیرینہ مسائل ہیں ہمارے، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، اس کا رائے حل، مشکلات کو بھی پیش کیا، اور اس کے رائے حل کی طرف بھی توجہ ہماری مبذول فرمائی۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ بہت جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آغا میثم حمدانی صاحب کو۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔